السلام علیکم۔ اچھا، یہ نسخہ جو میں اب بتانے جا رہا ہوں، یہ کئی لوگ گرمیوں میں اور ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے وہ ہزاروں روپے نہیں بلکہ کئی آپ یوں سمجھیے کہ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر سال کی یہی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں بہت برا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس بات کے اوپر غور نہیں کر پاتے ہیں، یا ان کے اندر اتنی جو ہے صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا دیکھیے، میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم اور بڑی جو ہے نا ایک گہرائی والی چیز ہے۔ جب آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب جو ہے اس کا رک رک کر آتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو میں اس کی اور چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک صفراوی قسم کا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بخاروں کے لیے بھی ایک تریاق صفت چیز ہے، اور تیزابیت کے لیے، اور امعائے السر یعنی معدے اور آنتوں کے السر جو چھالے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ اور ورم معدہ، یہ بھی آپ کو کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو ٹیسٹ کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے معدے میں ورم ہے یا زخم ہے، اس کے لیے یہ بڑی نایاب چیز ہے۔ اچھا، اور یہ سو ہضم، جن کا ہاضمہ بالکل صحیح نہیں ہوتا، یرقان ہے، آپ کو پیلیا ہو گیا، پیلیا کی وجہ سے نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کچھ، دن بھر سستی رہتی ہے، ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے، جسم پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خونی پیچس ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس گرمی کی وجہ سے جب بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے جلن پیشاب کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اور پیچس جب اس کو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ لوگ اس سے کافی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں چیز ہوتی کیا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کو مروڑ بھی ہوتا ہے۔ جب مروڑ ہوتی ہے تو بار بار ان کو حاجت کے ساتھ پیٹ بہت زیادہ درد کرتا ہے، آدمی مچل جاتا ہے، مروڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی گھبراہٹ میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ یاد رکھیں، مروڑ، خونی پیچس، دل کی گھبراہٹ، گرمی کا ہونا، پیشاب کی جلن، یرقان ہو جانا، یہ تمام چیزیں اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک آسان دوائی سے ٹھیک ہونے والی ہیں تو یہ دوا آپ کے لیے کتنی اہم ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی دوا پہلے نسخوں سے میں کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ حد درجے کی آسان بھی ہے، اور اس کے اندر رب تعالیٰ کی قدرت کا آپ کرشمہ دیکھیں کہ اتنا زبردست فائدہ ہے کہ آسان چیز آپ لے کے بنائیں گے، آپ کا بوڑھا، بچہ، بزرگ، مرد، عورت، کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس، کوئی اس کا نقصان نہیں کسی طرح کا بھی، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لو جی، تو میں آپ کے سامنے نسخہ جو ہے نا پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہے نا، پیلیا اگر آپ کو ہو رہا ہے، آپ کو پیشاب میں جلن بار بار ہوتی ہے، پیشاب سے ہی آتا نہیں، بندہ جاتا ہے اور مچل جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا پیشاب کے بعد جو ہے نا جو آخری 2-3 قطرے ہوتے ہیں وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ان کے بے تحاشا جلن ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی مروڑ والے لوگوں کو بہت زیادہ پیٹ درد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی حاجت کے لیے جائیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو مروڑ جو اندر سے اور شدید ہو جاتی ہے، اور یہ مروڑ، یہ اسی دوا کو میں پیش کر رہا ہوں اسی مروڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو جو پیٹ میں درد اور پیشاب جو کم آ رہا ہوتا ہے، یا پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، بار بار کا مطلب یہ زیادہ نہیں، جو شوگر والے پیشنٹس کو ہوتا ہے وہ نہیں، یہ بار بار آتا بھی ہے لیکن کم آتا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں، پھر جو سوزش معدے کے اندر اور آنتوں کے اندر ہوتی ہے، السر جو ہوتا ہے، یہ اس کو بعد میں آپ کے غلط علاج کر کر کے بدقسمتی سے اس کو پھر یہ بہت بڑی بیماریوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ یہ بس صرف گرمی ہے، زائد گرمی جو ایکسٹرا چیز آپ کے اندر ہوئی ہے اس کو ختم کر لیں، اور آپ کا معدہ، آپ کا جگر، اور آپ کی آنتوں کا انفیکشن تمام ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں جی، اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں چیزیں کون کون سی ہیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اور آپ ان کو تیار کریں،
اللہ سے دعا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ کشنیز خشک، یہ سوکھے دھنیا کو بولتے ہیں۔ یہ دھنیا لے لیں آپ جو عام طور سے ملتا ہے، اس کو 100 گرام لے لیں۔ ملیٹھی لے لیں آپ، 100 گرام لے لیں، اور اسی طریقے سے چینی لے لیں، یہ 100 گرام۔ تینوں چیز کو آپ نے جناب علی بالکل باریک کر لینا ہے، اور علیحدہ علیحدہ پہلے پیس لیں، اس کے بعد ان کو جو ہے مکس کر لیں۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے نا 1 چمچی ہے، صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ پئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ افعال و اثرات میں اعصابی غدی اور اسی طریقے سے اس کا جو افعال ہیں، اثرات ہیں، اعصابی غدی ہیں۔ اب یہ فائدہ کن جو ہے نا تحریکات میں کرتا ہے، یہ جو ہم نے مکسر بنایا ہے، یہ ہے عضلاتی غدی، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی۔ یعنی عضلات کا تعلق جہاں غدد سے ہوگا، اور غدد کا تعلق عضلات سے ہوگا، اور غدد کا تعلق اعصاب سے ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو جہاں جہاں آپ کو بلاکیج ہو رہی ہے نا، مطلب آپ سمجھ لیں جب غدد خراب ہونے کی وجہ سے اعصاب ہوئے یا عضلات ہوئے یا اعصاب کچھ بھی ہوا، تو آپ اس تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ نروس سسٹم ٹھیک، الجھن ٹھیک، قبض ٹھیک، پیشاب نہیں آ رہا وہ ٹھیک، سارا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ تو یہ مطلب کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی نایاب چیز ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے اندر جو ہے نا ایک گھبراہٹ جب ختم ہوتی ہے تو آدمی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مفرح بھی ہے۔ اگر آپ کو کبھی الجھن ہو رہی ہے، آپ کو کہیں جی نہیں لگ رہا، آپ پریشان، پورا دماغ آپ کا سن ہوتا جا رہا ہے، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا کس میں، نیند بھی صحیح سے نہیں آ رہی ہے، آپ اس کی 1 چمچی کھا کے دیکھ لیں دودھ سے۔ 1 چمچی کھا کے دیکھ لیں، اللہ کا نام لے کے آپ کو اس کی مکمل جو ہے نا شفا یابی ہو جائے گی، اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو لو جی، ایسے نسخے جات جو ہے نا میں پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کافی دن ہو گئے ہیں اس میرے نئے چینل کو بنائے ہوئے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی گرو نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، یا جن کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کو آگے فارورڈ نہیں کرتے۔ تو شیئر کر دیا کریں بھائی، اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ایک لائک کریں، کمنٹ کر دیں، ہم نے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے ہماری، اور اس کو شیئر کر دیں۔ تو آج آپ نے فٹافٹ اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، اپنی کمنٹ ضرور دینی ہے، اور لائک ضرور کرنا ہے۔ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ایک بار کر کے جائیں۔ یقین جانیں آپ کی اس کوشش کی وجہ سے جیسے ہی ہمارا یہ چینل گرو کرتا ہے، جیسے ہی ہمارا یہ پیج فیس بک یا یوٹیوب گرو کرتا ہے، لاکھوں لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی ایک کے فائدے ہونے کی وجہ سے آپ کو کیسی بڑی نیکی مل سکتی ہے۔ تو اس نیکی میں اپنا بہتے دریا میں اپنا ہاتھ بٹائیں، اور لوگوں تک یہ اچھی باتیں پہنچائیں۔ لوگ پریشان ہیں بھائی، آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسے ہوں، آپ مالدار ہوں، لیکن دنیا میں قسم سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ کہاں سے اپنے علاج کروائیں گے؟ ان کے اخراجات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ ان کے مطلب وہ دال روٹی پورا کریں، یا ہمارے علاج کو جو ہے معالجوں کو جو اپنے پیسے دیں؟ لاکھوں لوگ روپے مانگتے ہیں، کوئی 50,000 مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی لاکھ مانگ رہا ہوتا ہے، اب لوگ کہاں سے دیں؟ تو ان لوگوں کی تھوڑی عزت کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے میں جو آپ کے لیے بناتا ہوں نا، یہ واقعی میں بڑی محنت سے بناتا ہوں۔ تو بھئی ہماری محنت کی بھی قدر کریں، اور یہ آپ کی بھلائی کے لیے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس سے نا امید نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے، اور اس کے فائدے سے آپ محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔